پشمینہ کا تعلق ایک خوبصورت کوہساری علاقے سے تھا۔ وہ میرے والد کے ایک کزن کی بیٹی تھی۔ ہم راولپنڈی میں رہا کرتے تھے اور پشمینہ سے تبھی ملاقات ہو پاتی جب والد کے ان رشتہ داروں کے ہاں کسی کی شادی ہوتی اور ہم کو مدعو کیا جاتا۔ مجھ کو سرسبز اور خوبصورت مناظر سے گھرا ہوا یہ گاؤں بہت بھلا لگتا۔ تبھی میں بابا جان سے شادی میں شرکت کے لیے اصرار کرتی۔ اس بہانے میری پشمینہ سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ وہ گاؤں کی آب و ہوا میں پلی بڑھی اور اس کی پرورش پر یہ روح پرور کھلی آب و ہوا اثر انداز ہوئی تھی۔ اس کی چال میں بجلی کی سی تیزی تھی۔ کیا اس پہاڑی لڑکی کی تعریف بیان کروں؟ بولتی تھی تو لگتا تھا کل سریلی آواز میں کوئی گیت الاپ رہی ہو۔ سفید سحر کی رنگت تھی اور اس کی گالوں پر شفق کی لالی۔ وہ فطرت کی بیٹی لگتی تھی۔ قدرت نے اس شاہکار کو بطور خاص تخلیق کیا تھا اور اس کے ماں باپ کو اس کا محافظ مقرر کیا تھا۔ مدت بعد جب وہ ہمارے گھر اپنے شوہر کا علاج کروانے آئی، میں اس کو پہچان نہ سکی۔ حالات نے بالآخر اس کے گلاب چہرے سے تازگی اور خوبصورتی چھین لی تھی۔ وہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ماں اس کے لیے اچھے سے اچھا لباس بناتی اور بہترین انداز میں تربیت بھی کی، مگر وہ اس کی تقدیر کو بہترین نہ بنا سکی۔ ابھی یہ کلی پوری طرح کھلنے بھی نہ پائی تھی کہ گورش خان اس کی زندگی میں خزاں کی پرچھائی بن کر داخل ہوا۔ وہ بستی کا سب سے دولت مند اور بااثر آدمی تھا اور لوگوں پر حاوی رہتا تھا۔ وہ بستی کے لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل حل کر دیتا اور سرداری کی مسند پر براجمان رہتا تھا۔ وہ شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی تھا، مگر اپنی عیاش طبیعت کی وجہ سے پشمینہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ 14 برس کی ہو گئی اور رواج کے مطابق اس کی شادی کے بارے میں صلاح مشورے ہونے لگے تو گورش نے اس کے والد سے پشمینہ کا ہاتھ مانگ لیا، لیکن باپ اور بھائی اسے سوکنوں کے جہنم میں جھونکنے کو رضامند نہ ہوئے اور انہوں نے گورش خان کو صاف انکار کر دیا۔ یہ انکار گورش خان کی انا پرست طبیعت پر کھلا تھپڑ تھا۔ اس نے خلم کھلا تو کچھ بات نہ کہی، لیکن دل میں ان لوگوں سے بدلہ لینے کی سوچنے لگا۔ پشمینہ کا بھائی سلیمان جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لڑکی کے باپ کی یہی شرط تھی کہ وہ تبھی اپنی لڑکی زرینہ کو دے گا جب بدلے میں اس کے بیٹے کابل کے لیے رشتہ ملے گا۔ زرینہ کے والد نے فیصلہ سردار پر چھوڑ دیا۔ سردار گورش نے فیصلہ سنا دیا کہ سلیمان کو زرینہ کا رشتہ تب ہی مل سکتا ہے جو وہ اپنی بہن پشمینہ کا رشتہ بدلے میں کابل کو دے گا۔ یہ بات پشمینہ کے والد کو منظور نہ تھی، کیونکہ کابل خان صرف نام کا کابل تھا، لیکن وہ کسی صورت اس کی بیٹی کے قابل نہ تھا۔ باپ نے انکار کیا تو بیٹے یعنی سلیمان نے والد پر دباؤ ڈالا۔ وہ کسی صورت اپنی محبت کو کھونا نہ چاہتا تھا۔ بیٹے کے دباؤ سے باپ مجبور ہو گیا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پشمینہ اور اس کی والدہ بھی کابل سے رشتے پر بہت روئی، مگر ان کی آہ فغاں پر کسی نے بھی کان نہ دھرے۔ سلیمان کی تو زرینہ کو پا کر عید ہو گئی، مگر اس کی بہن بیچاری بھائی کی خودغرضی پر واری گئی۔ یہ شوخ و چنچل لڑکی جو الڑ بھی تھی، اپنے والدین کی اطاعت گزاری میں چپ چاپ کابل خان کے حجرے میں آن بسی۔ ظاہری طور پر وہ پرسکون دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے اندر ہر وقت ایک جنگ جاری رہتی تھی۔ وہ کابل کو دل سے قبول نہ کر سکی، تاہم حالات سے سمجھوتا کرنا ہی تھا۔ گورش خان خوش تھا کہ اس نے ایسا فیصلہ کر کے پشمینہ کے باپ کو سبق سکھا دیا ہے کہ جس نے سردار کے رشتے کو ٹکرا دیا، اس کو اجڑ کے پلے باندھ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ شریف گھرانہ اور ان کی لڑکی ہر حال میں صابر شاکر اور پرسکون ہے، تو اسے پھر سے بے عزتی کے احساس نے گھیر لیا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح پشمینہ کی ساس کو باور کروا دیا کہ اس کی بہو با کردار لڑکی نہیں ہے، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے بستی اور برادری کی عزت بچانے اور تمہاری لڑکی کا خیال کرتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا۔ کابل کی ماں ان پڑھ عورت تھی جس کی زندگی رکھ رکھاؤ سے آری تھی۔ اس کے کہنے پر وہ بہو کے کردار کی کھوج میں چوکنی رہنے لگی۔ یوں میں سے پشمینہ کی خاموشی زہر لگتی تھی۔ وہ چاہتی تھی یہ لڑکی کابل کی بیوی بن کر خوش نہیں ہے،
ہر وقت چپ چپ اور سنجیدہ رہتی ہے، ضرور دال میں کچھ کھالا ہی ہوگا۔ قدرت بھی شاید ان دنوں پشمینہ پر نامہربان ہو گئی تھی، کیونکہ ساس کے شک کو یقین میں بدلنے کا موقع بہت جلد مل گیا کہ ایک دن اس کی بہو درخت سے خوبانیاں توڑ کر لا رہی تھی کہ نالے کے پاس پڑے پتھروں میں پاؤں رکھنے سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اتفاق سے پاس تھی ایک شخص، موسیٰ خان مویشیوں کے لیے گھاس کٹھی کر رہا تھا۔ اس نے جو پشمینہ کو گرتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر آیا۔ یہ شخص پشمینہ کا ماموزاد تھا۔ اس نے پتھروں پر گرتی ہوئی پشمینہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھنے میں مدد دی۔ تبھی اسے کابل کی ماں نے دیکھ لیا۔ وہ دور سے یہ نہ دیکھ سکی کہ مدد کو آنے والا مرد کون ہے جس نے اس کی بہو کا ہاتھ پکڑا ہے، اور اسے یہ دیکھنے اور جاننے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ پھر تو جیسے پشمینہ کے لیے گھر ایک جہنم بن گیا۔ ساس اسے بات بات پر تانے دینے لگی۔ جو لڑکی کبھی ماں باپ کی ایک جھڑکی تک سننے کی عادی نہ تھی، ساس اس پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ اس نے پھر بھی اف نہ کی، چپ چاپ زندگی کے عذاب سہتی رہی، کیونکہ اب اس کا منصب اور بڑھ گیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، ان کی باتیں سننی اور برداشت کرنا تھی۔ ایک روز ساس اس کو چولہا جلانے والی لکڑی سے پیٹ رہی تھی کہ اس کی ماں آ گئی۔ اس نے بیٹی کو چھڑایا اور اس سلوک کی وجہ پوچھی۔ بھلا وہ کیا بتاتی؟ شادی اور اس کے بعد کے مسائل سردار ہی حل کرتے تھے، اور وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کے مسئلے سردار اور ان کی مرضی سے حل ہوں۔ وہ اس قسم کے فیصلوں سے خوف زدہ تھی۔ وہ اب برادری پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ کابل اس سے خوش تھا، وہ اسے تنگ نہیں کرتا تھا اور محبت کرتا تھا، کچھ نہیں کہتا تھا۔ بیٹے کی پیدائش پر تو وہ اس سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ ساس کو بیٹے کا بہو کی طرف یہ جھکاؤ اچھا نہیں لگا۔ تبھی اس نے کابل کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ تھا تو ذرا کم عقل، ماں کی باتوں سے بھڑک جاتا تو بیوی کو مارنے لگتا، مگر بعد میں اس کو شدید دکھ ہوتا۔ یوں اس کی ذہنی حالت دن بہ دن خراب ہونے لگی۔ غصے اور دکھ کے ملے جلے اثرات نے اس کے کمزور ذہن پر دباؤ ڈالا۔ وہ اس سے برداشت نہ کر سکا اور نفسیاتی مریض بن گیا۔ کابل کی ماں گورش خان کو گھریلو خلفشار سے گاہے بگاہے آگاہ کرتی اور مشورے لیتی تھی۔ سردار صاحب کو اچھا موقع ہاتھ لگا۔ وہ پشمینہ کی شخصیت کو تو نہ توڑ سکا، اس نے کابل کے کچے ذہن کو مٹھی میں لینا شروع کر دیا۔ اب وہ باتوں ہی باتوں میں بستی والوں سے کہتا تھا کہ کابل پہلے صرف بھولا تھا، اب شکوک و شبہات نے پاگل کر دیا ہے۔ بستی کے لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور کابل کو پاگل کہنے لگے۔ کچھ عرصے اس بھولے بھالے آدمی نے لوگوں کے اس رویے کو برداشت کیا، لیکن جلد ہی سے خود اپنی ذہنی صحت پر شک ہونے لگا اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ اب وہ 3 دن تک کھانا نہ کھاتا اور گاہے بگاہے اس پر جنونی کیفیات کے دورے پڑنے لگے۔ اس کے بعد اس کی پہچاننے کی حس بھی ختم ہو گئی۔ اس وقت تک پشمینہ 3 بچوں کی اماں بن چکی تھی۔ کابل ہی تو اس کی آس و امید تھا، یہ آس بھی ختم ہونے لگی۔ اب غورش کے دل پر ٹھنڈک بیٹھی کہ پشمینہ کے ماں باپ نے اس کو ٹھکرا کر جو بے عزتی کی تھی، اس نے کابل کو بستی بھر میں پاگل قرار دے کر بدلہ لے لیا تھا۔ جب بیٹا پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگا تو کابل کی ماں کی عقل بھی ٹھکانے آئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ گئی، کہتی کہ بہو اور اس کے گھر والوں نے میرے بیٹے پر تعویذ کیے ہیں۔ یہ خیال جنون کی حدوں تک پہنچ گیا۔ ادھر کابل دنیا سے رفتہ رفتہ بیگانہ ہونے لگا، اپنے بچوں کو بھی نہ پہچانتا تھا اور اس کو سردی و گرمی کا احساس بھی جاتا رہا۔ وہ دراصل بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ پشمینہ کے بارے میں بدکردار کا لفظ اسے برداشت نہ تھا، اور ماں ہی اس کو اس کے بارے میں سب سے زیادہ صدمہ پہنچاتی تھی۔ پشمینہ کے بھائی اور والد کابل کو راول پنڈی لے کر آئے، ڈاکٹروں کو دکھایا۔ انہوں نے ماہر نفسیات ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے کہا اور میرے والد صاحب نے ان لوگوں کو رہائش دی، کافی مدد کی۔ اس طرح کابل بھائی کا علاج شروع کیا گیا۔ ذہنی امراض کے اسپتال سے علاج کروانے سے کچھ بہتر تو ہو گئے، لیکن پہلے جو اپنی مشقت سے اپنی زمین پر سال بھر کا اناج اگا لیتے تھے، اس کام سے وہ گئے۔ خاندان والے افسوس کرتے تھے،
لیکن ان کے بچوں کی ذمہ داریاں کوئی قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ بہرحال پشمینہ کے بابا اپنے داماد اور بیٹی کو بچوں واپسی سمیت بستی لے گئے اور ساس سے الگ اس کو 2 کمروں کا گھر لے کر دیا، جہاں وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ کابل اب کمانے کے قابل نہ رہا۔ ہر وقت خدا جانے کس بارے میں اور کیا سوچتا رہتا، اور بیچاری پشمینہ محنت مشقت کر کے گھر چلانے پر مجبور تھی۔ جب تک باپ زندہ رہا، بھائی بھی اس کا حال پوچھ لیتے تھے۔ والد کے بعد اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہ رہا۔ بھائی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے اور وہ غم کی دنیا میں تنہا زندگی کی گاڑی گھسیٹتی تھی۔ وہ میٹرک پاس تھی، مگر چھوٹے سے گاؤں میں ملائی سے کون سی نوکری مل سکتی تھی؟ اب وہی ساس اس کی منت کرتی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھ کو پہچان نہ تھی۔ اب عقل آئی ہے جب بیٹے کو ہاتھ سے گنوا دیا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگیں کھیت۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ کیسی لگی آپ کو مجھے کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو اس طرح کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ تھینک یو۔